أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا أرحم الراحمين حمد و ثنا تمام تر کبریائی بڑیائی بزرگی برتری تمام تر عطائی شہنشائی کبریائی اللہ جل جلالہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے، اور درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء امام المجاہدین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین پیغمبر انقلاب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے ذی وقار میرے محترم معزز عزیز ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، میری دلی دعا ہے کہ میرا خالق میرا مالک ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہماری نجات، ہمارے والدین، اساتذہ کرام، محسنین، اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال، تمام انسانیت کی ہدایت کا، نجات کا ذریعہ بنائے، سبب بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی تنہائیوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، خشیت الہی، تقوی، پرہیزگاری شامل حال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تنہائی میں انسان مسلمان یا تو شیطان کا ہوتا ہے یا رحمان کا ہوتا ہے، اللہ تعالی ہمیں تنہائیوں میں رحمان کا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، تنہائیوں کی پاکیزگی والا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا محبوب ہے، اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہے۔ اپنی تنہائی کو پاکیزہ کرنا یوں سمجھے کہ اپنے آپ کو اللہ کا دوست، اللہ کا ولی اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی دوستی اور پیار محبت کے بازو پھیلانے کی طرح ہے۔ جو بندہ اپنی تنہائی کو پاکیزہ کر لیتا ہے، اپنی تنہائی کو پاک اور صاف کر لیتا ہے، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول ترین انسان اور مسلمان بن جاتا ہے۔ اور مسلمانوں، اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کرنا واللہ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کو اپنے آپ سے دور کرنا۔ جو بندہ اپنی تنہائی کو پاک کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جو بندہ اپنی تنہائی کو پاک کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ جو اپنی تنہائی کو پاک کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے کبیرہ صغیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جو بندہ اپنی تنہائی کو پاک کر لیتا ہے، یوں سمجھے اللہ تعالیٰ بلا حساب جنت کا داخلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ آئیں توجہ فرمائیں، سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے معزز، بڑے محبوب ترین نبی، اللہ تعالیٰ کو ان سے اتنی محبت، اتنا پیار تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے نام کی پوری سورہ کو نازل فرمایا۔
آپ کو جب بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے عزیز مصر کے دربار میں پہنچایا۔ جب آپ پروان چڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال عطا فرمایا، اور عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا یہ بیٹا مجھے بڑا نیک اور شریف اور بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، اسے ہم اپنا بیٹا بنائیں گے، یہ ہمارا ولی بن جائے گا۔ جب یہ گھر سے باہر گیا، یوسف علیہ السلام پروان چڑھنے لگے، بی بی کے دل کے اندر برائی کا خیال آیا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ایک دن اس طرح ہوا، اس بی بی نے یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بند کر لیا، دروازے بند کر لیے۔ وقالت حیت لک، وہ کہتی کہ یوسف آنا برائی کے ارادے سے میری طرف۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظریں دوڑائی، اپنی جگہ کے اوپر کھڑے ہیں۔ بی بی کے دل میں خیال آیا کہ کمرے کے اندر یہ بت پڑا ہے، شاید یوسف علیہ السلام اس بت سے شرم محسوس کر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ مسلمانوں یہ بی بی نے اپنا کپڑا اتارا، بت کے اوپر ڈال دیا، کہتی ہے یوسف مجھے اس طرح محسوس ہوتا ہے تجھے اس بت سے ہمارے رب سے شرم آتی ہے، ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بی بی اور اللہ کی قسم مجھے اس مٹی کے اس پتھر کے تراشے ہوئے بت سے ڈر نہیں لگتا، مجھے تو اس رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ، زمین آسمان کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، کبھی بھی وہ خود کو اللہ تعالیٰ سے بچا سکتی نہیں۔ قال معاذ اللہ، میں اس اللہ سے ڈرنے والا جو میرا بھی مالک ہے تیرا بھی مالک ہے۔ مسلمانوں جب تنہائی میں یہ کہہ دیا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے سلسلے چلائے، ایسا نظام چلایا، آپ تفاسیر کو پڑھ کر کے دیکھیں، آپ کو اس میں یہ بات نظر آئے گی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں وزیر خزانہ بنایا، اسی وجہ سے بنایا کہ انہوں نے تنہائی میں کہا تھا قال معاذ اللہ، کیا کہا تھا؟ قال معاذ اللہ۔ اور مسلمانوں جس نے تنہائی کو پاک کر لیا، اللہ کی قسم وہ اللہ کے سائے کے نیچے اللہ کا مہمان بن گیا۔ صحیح بخاری کتاب الاذان حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کائنات کے امام ناطق وحی جناب محمد الرسول اللہ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا مسلمانوں جب قیامت کا دن آئے گا کوئی جائے پناہ نہیں، اگر جائے پناہ ہوگی تو اللہ کی پناہ ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اگر سایہ ہوگا تو اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ 7 خوش نصیب بندے، 7 بندے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا ان میں سے ایک وہ شخص وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ تو منصب و جمال، آپ نے فرمایا وہ بندہ جب اس کو ایک بی بی جو بڑی خوبصورت، بڑے منصب والی، بڑے مقام والی، بڑے پیسے والی اسے تنہائی میں کہتی ہے آ میری طرف، وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، او بی بی مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں کیا منہ لے کے اللہ کے دربار میں جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنی تنہائی میں یہ جملہ کہہ دیتا ہے، نبی کریم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہیں پہ بس نہیں، تنہائیوں کو پاک کرنا واللہ بڑی بڑی آفتوں، بڑی مصیبتوں سے بندے کو بچانے والا، اپنی تنہائی کو پاک کرنے والا بندہ اللہ بڑی بڑی آزمائشوں سے بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا راستہ اور سبیل فرماتے ہیں۔ کس طرح؟ آئیں صحیح بخاری کو پڑھیں، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بنی اسرائیل کے بندے چلتے جا رہے ہیں، جنگل میں آئے، تیز بارش آئی، آندھی آئی، طوفان آیا، جان کے لالے پڑ گئے، اپنی جان کو بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لے لی۔ اللہ اکبر، اللہ کی ایسی قدرت، غار کے منہ اور دہانے کے سامنے ایک بہت بڑا پتھر آ گیا، بڑا زور لگایا، پتھر دور نہیں ہٹ رہا، پتھر پیچھے نہیں جا رہا، باہر جانے کا رستہ کوئی نہیں، تھک ہار کے بیٹھ گئے، اب کیا کیا جائے؟ ان میں سے کہتا ہے یار اگر پریشانی سے بچنا چاہتے ہو نا پھر ایک کام کرو۔ کہتے ہیں کیا کریں؟ کہتے ہیں اللہ کو پکارو۔ کس کو پکارو؟
تنہائیوں میں کون کام آتا ہے؟ اللہ۔ اور مشکلات میں کون کام آتا ہے؟ اللہ۔ یہ داتا، یہ غوث کون ہے؟ اللہ۔ وہی اللہ کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، وہی اللہ کہ جس نے بدر کے میدان کے اندر 313 نہتے صحابہ سے 1000 کے لشکر کو گاجر مولی کی طرح کٹوا دیا، اور یہ وہی اللہ ہے جس نے فاتح بنا کے جناب محمد کو دوبارہ مکے میں داخل کروا دیا۔ آؤ، وہ کہتے ہیں اس اللہ سے مانگو۔ وہ کہتے ہیں کرنا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بھئی بات یہ ہے اپنی زندگی کا ایک ایک عمل جو خالص اللہ کے لیے کیا ہو وہ اللہ کے سامنے رکھیں، اسی کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پریشانی، اللہ تعالیٰ مشکلات میں سے نکلنے کا راستہ کوئی نکالیں گے۔ ایک ان میں سے اپنے والدین کا ذکر کرتا ہے، یا اللہ میں اپنے والدین سے بڑا پیار کرنے والا، جب سارا واقعہ ذکر کیا، پتھر تھوڑا سا سرکا لیکن باہر نکلنے کا راستہ نہیں۔ دوسرا کہتا ہے یا اللہ میرے پاس ایک مزدور آیا تھا، سارا واقعہ ذکر کیا لیکن باہر نکلنے کا راستہ نہیں۔ تیسرا کہتا ہے یا اللہ تجھے پتہ تھا وہ میری رشتہ دار، میری عزیزہ، اس بی بی کے ساتھ مجھے بڑا پیار تھا، میں ہر وقت اسی مشن میں ہوتا تھا، کبھی وہ آئے میں اس کے ساتھ گناہ کر لوں۔ یا اللہ ایک وہ موقع آیا، میں نے اسے اپنی باتوں میں پھسلایا، اپنی باتوں میں لیا۔ یا اللہ وقت مقررہ، ٹائم مقررہ، جب گناہ کرنے کے لیے میں اس کے پاس آیا، وہ کہتی اللہ کے بندے گناہ کر لے گا اور مجھ سے رشتہ داروں سے چھپا لے گا، لیکن مجھے یہ تو بتلا جب قیامت کا دن آئے گا کیسا منہ لے کے تو اللہ کے سامنے جائے گا؟ وہ کہتا ہے یا اللہ صرف تیری کبریائی کی قسم تو جانتا ہے مجھے کسی کا ڈر نہیں تھا، میں گناہ کر سکتا تھا، صرف تیرے ڈر کی وجہ سے میں اس بی بی سے پیچھے ہٹ گیا، میں نے گناہ سے توبہ کر لی۔ یا اللہ اگر تیری نظر میں یہ نیکی بڑی مقبول ہے، یا اللہ پتھر کو پیچھے کر دے، ہم نے گھر میں جانا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جب یہ جملے زبان سے نکلے، جب اس نے تنہائی میں پاک دامنی کا واقعہ ذکر کیا، اللہ نے قدرت کاملہ سے پتھر کو پیچھے کیا اور یہ لوگ سلامتی سے اپنے گھر میں چلے گئے۔ اپنی تنہائی کو پاک، اپنی تنہائی کو پاکیزہ، اپنی تنہائی میں اللہ کا ڈر، اپنی تنہائی میں خوف الہی، خشیت الہی، اپنی تنہائی میں اللہ سے استغفار کیا جائے، اللہ اللہ، اور تنہائی کو پاکیزہ کرنا ایسے جیسے ڈائریکٹ جنت کا داخلہ۔ بنی اسرائیل کی روایت، دعا کریں اللہ تعالیٰ محتاجی سے بچائے، آمین، اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ عزتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ عزتوں کا دفاع فرمائے، اللہ تعالیٰ بہنوں بیٹیوں کو شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نوجوان نسل کی اصلاح فرمائے۔ آئے مسلمانوں، بنی اسرائیل کا واقعہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک شخص ہر رات گناہ میں گزارنے والا، ہر رات اسی مشن کے اندر کہ آج کی رات میں گناہ میں گزاروں گا، اللہ کے نبی نے فرمایا آج بھی اسی ارادے سے وہ بازار کی طرف نکلا، کیا دیکھتا ہے جو گناہ کا بازار ہے، ایک طرف کونے میں ایک لڑکی ایک بی بی کھڑی ہے، سر سے لے کے پاؤں تک پردے میں کپڑے میں ڈھپی ہوئی، جسم اس کا کانپ رہا ہے۔ دور سے پتا چل گیا کہ یہ نئی نئی اس بازار کے اندر آئی ہے، نئی نئی لڑکی، ایسے آج تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اپنے دل میں خیال کیا، اس کے پاس آیا، اس کی آواز کانپ رہی ہے، سمجھ گیا کہ نئی نئی بازار میں آئی ہے۔ اور مسلمانوں اس کے ساتھ پیسے طے کر لیے، اسے اپنے گھر میں لے کر کے آیا، دروازے بند کیے، جب گناہ کرنے لگا دیکھا کہ بی بی رو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ وہ کہتا ہے اللہ کے بندی مجھے یہ تو بتلا رو کیوں رہی ہے؟ کہتی ہے بس کیا بتلاؤں؟ وہ کہتا ہے نہ تو میں تجھے گن پوائنٹ پہ لے کے آیا، نہ تجھے میں نے پھسلایا، تیری مرضی سے تیری مرضی کے پیسے لے کر کے آیا ہوں، پھر کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہتی ہے اللہ کے بندے اللہ کی قسم یہ جو میں کام کر رہی ہوں شوق سے کر رہی، شوق سے نہیں کر رہی، مجبوری کی وجہ سے۔ کیا مجبوری ہے؟ کہتی ہے میرا باپ نہیں ہے، بہن بھائی چھوٹے
والدہ بیمار، آج 1 ہفتہ ہو گیا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم مجبوری کی وجہ سے میں اس بازار میں کھڑی تھی، مجبوری کی وجہ سے گناہ کر رہی ہوں، میں اقرار کرتی ہوں تو گن پوائنٹ پہ نہیں لے کر کے آیا، مجھے ڈرا دھمکا کے نہیں لے کر کے آیا، آئی میں اپنی مرضی سے ہوں، لے کر رونا اس وجہ سے آ رہا ہے قیامت کا دن آئے گا، اگر میرے اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا میں کس منہ سے اللہ کو جواب دوں گی؟ وہ کہتا ہو او تو مجبوری میں، میں شوق میں، تو مجبوری میں رو رہی ہے، میں شوق میں دلیر بنا بیٹھا ہوں۔ وہ کہتا ہے اللہ کے بندی یہ پیسے پکڑ، یہ مزید لے، ہیرے جواہرات لے، گواہ بن جا، میں اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی بھی اس گناہ کے قریب جاؤں گا نہیں۔ فوت ہو گیا، اللہ نے جنت کا محل عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت کا محل عطا فرمایا۔ آؤ مسلمانوں اپنی تنہائیاں پاک کر لی جائیں، تنہائی میں واللہ اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، قال معاذ اللہ انی اخاف اللہ کے جملے ہماری زبانوں پر آ جائیں، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ کے جملے آ جائیں، تنہائی میں اٹھ کر لوگوں کی اصلاح کے لیے نکلا جائے، لوگوں کی اصلاح کی جائے، تنہائیوں میں اٹھ کے اپنے والدین کے لیے دعائیں کی جائیں، رب ارحمہما ربنا اغفر لی ولوالدی، اور تنہائیوں میں اٹھ کے دیکھا جائے وہ بندہ گناہ کی طرف ہے، دستک دی جائے، جا کر کے اس کے دروازے پر اسے سمجھایا جائے بھائی اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ تعالی ہمارے اسلاف پر رحم نازل فرمائے، توجہ سے اس بات کو سمجھنا ہے، اللہ تعالی ہمارے اسلاف کے درجات بلند فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، اپنے اسلاف کو بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، باپ ان کے پاس بیٹھے اپنے دادا کے اچھے واقعات سنائے، اپنے نانے کے واقعات سنائے، اپنے بڑے بزرگوں کے واقعات سنائے، بیٹا تیرے بزرگ اس طرح، اسے پتہ چلے گا کہ میری رگوں کے اندر جو خون دوڑا ہے کسی باغیرت بزرگ کا خون دوڑا ہے، اسے اپنے بزرگوں کا پتہ چلے گا۔ اور اللہ کی قسم آج کے بچوں کو اپنے دادا دادی نانا نانی رشتوں کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جو ماں باپ ہیں وہ ذکر ہی نہیں کرتے، ان سے ذکر کیا جائے، ان کو بڑے بزرگوں کے بارے میں بتلایا جائے۔ ہمارے اسلاف واللہ اللہ کے ولی تھے، ہمارے اسلاف واللہ وہ اللہ کے مجاہد تھے۔ اللہ کی قسم ہمارے اسلاف یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمہ تھے۔ مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، سب کہیں مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، تقویت الاسلام لاہور کے اندر ان کا مدرسہ، اللہ تعالیٰ اب بھی دین کا کام ان سے لے رہا ہے الحمدللہ۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، بخاری پڑھنے والے پڑھانے والے سید زادے جو ان کی اصل لڑی ہے، وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اصحاب سے ملنے والی، اور اپنے مدرسے میں بخاری پڑھانے والے بخاری، آج دل کے اندر خیال آیا، اپنے شاگرد کو اپنے ساتھ لیا، کہتے ہیں بیٹا آج اس بازار کا چکر لگاتے ہیں۔ مسلمانوں اپنے مدرسے سے باہر نکلے، عشاء کی بات کا وقت ہے، اور وہ گناہ کا بازار ادھر کا رخ کر لیا، جہاں پر دن کے وقت بھی جاتا ہوا بندہ شرماتا ہے۔ بادشاہ ہے، داڑھی ہے، سنت کے مطابق لباس ہے، سر کے اوپر پگڑی ہے، خوشبو لگائی ہے، سنت کے مطابق چلتے ہوئے بازار میں پہنچے، سارے بازار والوں نے دیکھا، کہنے لگے اوہ آج یہ علامہ صاحب کدھر آ گئے، اور یہ بادشاہ بندہ، یہ مولوی صاحب، حافظ صاحب، عالم دین ادھر کیا کر رہے ہیں؟ اور مسلمانوں سارے بازار میں سناٹا چھا گیا، لوگ اپنی کھڑکیوں سے منہ نکال کے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک بندے کو بلایا، کہتے ہیں بھائی ادھر آ، کہتے کیا ہے؟ کہتے مجھے یہ بتلا، اس بازار کے اندر سب سے مہنگا جو مال ہوتا ہے، سب سے مہنگی جو بیبیاں وہ کس طرف ہیں؟ وہ کہتے ہیں حضرت جی اس طرف۔ حضرت داؤد غزنوی چلے، اپنے شاگرد کو ساتھ لیا، جب وہ کمرے میں بیٹھے، اور میرے مسلمان بھائی اس مکان کا وہ جو سرپرست تھا وہ آیا، وہ کہتا ہے حضرت جی کدھر؟ کہتے ہیں یہ جتنی بیبیاں ہیں ان کے ساتھ میں نے رات گزارنی ہے، جتنے پیسے کی ضرورت ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ فرمائے، پیسے دے دیے،
کہتے ہیں اب جس طرح میں کہوں گا یہ بیبیاں ویسے کریں گی، وہ ساری کہتی ہیں ہاں ویسے کریں گی۔ مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر اس طرح کرو، یہ جو بے حیائی کا لباس پہنا ہوا ہے اتار کر کے آؤ۔ وہ اتار کر کے آئیں اور پھر کہتے ہیں کہ اے میری بیٹیوں اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھ لو۔ وہ لوگ، وہ بیبیاں اور جنہیں لوگ بے حیا، فاحشہ اور طوائف کہنے والے، جن کے کان ترس چکے تھے ہمیں کوئی بیٹی، ہمیں کوئی عزت کے لقب سے پکارے گا، جب انہوں نے سنا کہ بیٹی کا ہے، اللہ کی قسم وہ بھی رو پڑی، اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ آسمان بھی رو پڑا ہوگا۔ کہتے ہیں بیٹیوں سر پہ دوپٹہ لو، وضو کر کے آؤ۔ جب وضو کر کے آئیں کہتے ہیں بیٹی میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ کہتی ہیں جی، کہتے ہیں بیٹا بس آپ نے بولنا نہیں ہے تو کرنا کیا؟ کہتے بیٹی آج میں نے صرف تمہیں رب کا قرآن ہی سنانا ہے۔ کیا سنانا ہے؟ رب کا قرآن۔ میں تمہیں قرآن پڑھ کے سناؤں گا، تم نے وہ سننا ہے۔ تو مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے کیا ہے؟ پڑھتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ اور ایمان والو کبھی بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا عمل ہے۔ حضرت داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ الہًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ جو ایمان والے ہیں وہ کبھی بے حیائی کے قریب جایا کرتے نہیں۔ یہ آیتیں پڑھی جا رہے ہیں، اور پھر جب اس آیت کو پڑھا جس سے بے حیائی ہو جائے، جس سے گناہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا عمل ہو جائے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئا۔ کہتی ہیں کہ حضرت جی کہتے کیا ہو؟ فرماتے ہیں بیٹی میں آپ کو یہ بتلا رہا ہوں جو پیچھے ہو گیا کوئی بات نہیں، آج اپنے اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک دامنی عطا فرمائیں گے، تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تمہیں امی عائشہ اور سیدہ فاطمہ کا ساتھ عطا فرما کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ سر پہ دوپٹے لیے کہتی ہیں شیخ صاحب اللہ کی قسم ہم آپ کو گواہ بنا کے کہتی ہیں کہ آج کے بعد ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم قرآن کو پڑھیں گی، حدیث کو پڑھیں گی، اور آج کے بعد ہم صرف اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گی۔ اور مسلمانوں جب یہ عمل کیا اللہ تعالیٰ نے انہی کی نسلوں میں سے اللہ کی قسم حافظ قرآن پیدا کیے۔ اپنی تنہائیوں کو پاک کر لے، اپنی تنہائیوں کو پاک کر لے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، خشیت الہی۔ میں پھر یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، نمازیں بڑی ہیں، نمازیں لوگ بہت پڑھتے ہیں، روزے بہت رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر لوگوں کے سامنے بڑا ہے، لیکن جب یہ تنہائی میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے آخری حدیث توجہ سے سنیں اور آگے ساتھیوں کو پہنچائیں۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں، احادیث صحیحہ میں، طبرانی میں حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بالکل صحیح حدیث فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا لا اعلمن اقواما من امتی یاتون یوم القیامہ بحسنات امثال جبال تہامت بیضاء۔ آپ نے فرمایا کہ اے صوبان اللہ کی قسم ہے مجھے یقیناً میرے ان امتیوں کے بارے میں پتہ ہے، اللہ نے علم دیا ہے، وہ قیامت کے دن آئیں گے تہامہ پہاڑ کی طرح بڑی بڑی نیکیاں جو سورج کی طرح چمکتی ہوں گی، سورج کی طرح دھمکتی ہوں گی، لوگوں کے سامنے بڑے نیک، بڑے پرہیزگار، بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے، صدقہ اور خیرات کرنے والے، تہجدیں پڑھنے والے، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیکن ہوگا کیا؟ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ، اللہ سبحانہ و تعالی جب قیامت کا دن آئے گا ہَبَاءً مَنْثُورًا، اور جس طرح یہ طوفان آتا ہے، یہ اندھیری آتی ہے، یہ طوفان، یہ تیز ہوائیں چلتی ہیں، ان تیز ہواؤں کے اندر
یہ خاک کے ذرات اڑتے ہیں، یہ مٹی اڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی بڑی نیکیاں، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ضائع کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ حضرت صوبان بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا جلیہم لنا اللہ نکون منہم ونحن نعلم، اللہ کے نبی ہمیں ان کے اوصاف تو بتلائیں، ہمیں ان کی نشاندہی تو بتلائیں، ہمیں ان کے بارے میں بتلائیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم لا علمی میں ان جیسے اعمال کر لے، گناہ کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہم اخوانکم وجلدتکم، آپ نے فرمایا صوبان وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری نسلوں میں سے ہوں گے، وہ تمہیں جیسے ہوں گے، جس طرح وَيَأْخُذُونَ اللَّيْلَ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور جس طرح راتوں کو اٹھ کے تم عبادت کرتے ہو وہ بھی عبادتیں کرنے والے، جس طرح تم روزے رکھتے ہو وہ بھی روزے رکھنے والے، جس طرح تم زکوٰۃ دیتے ہو وہ بھی زکوٰۃ دینے والے، جس طرح باغ کر نیکیاں کرتے ہو وہ بھی نیکیاں کرنے والے۔ لیکن یا رسول اللہ پھر وہ ان کی نیکیوں کو ضائع کیوں کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ، لوگوں کے سامنے نیکیاں، لوگوں کے سامنے ایمان، لوگوں کے سامنے تقوی، لیکن جب تنہائی میں ہوں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے۔ تو آج کے دور میں نافرمانی یہ ہے جی، موبائل کے اوپر پیگے لگے ہوئے ہیں، تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، میسیج پہ میسیج چل رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوئی جا رہی ہے، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، سارے کام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَأْخُذُونَ اللَّيْلَ كَمَا تَأْخُذُونَ، جس طرح تم عبادت کرتے ہو وہ بھی عبادتیں کریں گے، جس طرح تم نمازیں پڑھتے ہو وہ بھی نمازیں پڑھیں گے۔ لیکن ہوگا کیا؟ اذا خلوا بمحارم اللہ، وہ جب بھی تنہائی میں ہوں گے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کے نبی نے فرمایا انتہکوہا، اسی گناہ کی وجہ سے اللہ ان کی نیکیوں کو ضائع کر کے انہیں جہنم میں داخل کر دے گا۔ آئے میرے بھائیوں، اللہ کا ڈر لے کر کے آئیں، اللہ کا خوف لے کر کے آئیں۔ خدا را آج ہم اس جمعے میں وعدہ کریں انشاءاللہ ہم اپنی تنہائیوں کو پاک کریں گے، انشاءاللہ تنہائیوں میں ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے رو رو کے دعائیں کریں گے۔ کاروبار کے لیے بڑے روتے ہیں، اولاد کے لیے بڑے روتے ہیں، دوست بیلی یار سجن کے لیے بڑے روتے ہیں۔ آئیں مسلمانوں تنہائی میں اپنی ذات کے لیے اللہ سے روئیں، یا اللہ ہمارا دل جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتا اور نئی قبر کی سختیوں کو برداشت کر سکتا نہیں، یا اللہ یہ ہمارا کمزور جسم یہ سختیاں برداشت نہیں کر سکتا۔ تنہائیوں میں اٹھ کے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے سجدے میں پڑھ کے اللہ سے استغفار کیا جائے، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ یہ بوڑھے ماں باپ سفید داڑھیوں والے کبھی رات کو سو جائیں تو اٹھ کے ان کے پاؤں دبائے جائیں، کبھی ان سے معافی طلب کی جائے، اماں ابا مجھے نہیں پتا، میں نے کبھی جان بوجھ کے آپ کی گستاخی نہیں کی، لیکن اگر انجانے میں ہو گئی ہمیں معاف فرماؤ، ہم پر رحم فرماؤ، ہمارے لیے دعائیں کیجئے۔ اور مسلمانوں راتوں کو اٹھ کے سجدے میں پڑھ کے اس اللہ سے کہا جائے یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا، یا اللہ میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ سے دعائیں کی جائیں، اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تنہائیوں کی پاکیزگی عطا فرمائے، اللہ تنہائیوں کی طہارت عطا فرمائے، اللہ تنہائیوں میں خوف خدا پیدا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ آج کے جمعے میں ہم نے الحمدللہ سنا سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت والا عمل، گناہوں کی معافی والا عمل، پریشانیوں کو دور کرنے والا عمل،
کہ اپنی تنہائی کو پاک کر لیا جائے، اپنی تنہائی میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا کیا جائے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم نے سنا اور اس بات کو سمجھا، جو اپنی تنہائی کو پاک کرتا ہے قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور اس بات کو ہم نے سمجھا کہ ہم تنہائی میں اپنی زبان پر یہی جملے رکھیں، انی اخاف اللہ، قال معاذ اللہ، اور اس بات کو آخر میں سمجھا کہ ہم تنہائی میں جب بھی ہوں لوگوں کی اصلاح والا عمل کریں، اپنے اسلاف کو یاد رکھیں، اور آخری جو بات سمجھی، جتنی مرضی نیکیاں کر لیں اگر تنہائی پاک نہیں تو نیکیاں جنت میں لے جا سکتی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.